نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسی گاؤں کے باہر ایک بابا جی بیٹھے ہوئے تھے چھوٹی سی کٹیا بنا کر، تو گویا کہ ترک دنیا انہوں نے کیا ہوا تھا۔ تو آہستہ آہستہ لوگوں نے رجوع کیا، ان کی طرف آنا شروع کیا۔ کچھ نوجوان ان کے پاس پہلے آئے کہ سلام دعا کی بابا جی نے انہیں اللہ کا نام بتلایا کہ بھئی تم لا الہ الا اللہ پڑھا کرو، کسی سے فرمایا سبحان اللہ پڑھو، کسی سے کچھ جس کو بھی جو بھی آتا تھا اسے کچھ نہ کچھ اللہ کا نام بتلا دیتے تھے۔ کچھ عرصے کے بعد اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ وہ مخلص نوجوان تھے، اللہ کا نام انہوں نے پکارنا شروع کیا، اللہ کی نام کی برکت ظاہر ہوئی اور اخلاص بھی تھا ان میں نوجوانوں میں، تو اللہ نے رحمت فرمائی اور انہیں اپنے مقبول بندوں میں شامل فرمایا۔ وہ لڑکے جو تھے، نوجوان لڑکے، اللہ پاک کے مقبول بندے بن گئے۔ اب انہوں نے یہ سوچا کہ ہم اپنے شیخ، کیونکہ شیخ سے محبت تو ہوتی ہے، مرشد جو بتلاتے ہیں اللہ کا نام بتلاتے ہیں، تو انہوں نے اپنے شیخ سے جو ہے نا ان کا مقام، انہیں خواہش ہوئی کہ ہم اپنے شیخ کا مقام دیکھیں کہ کتنے بلند مقام پہ وہ فائز ہیں۔ چنانچہ انہوں نے مراقبہ کیا، کچھ سوچنے لگے، تو اپنے شیخ کا مقام انہیں نظر کچھ بھی نہیں آیا، تو سوچنے لگے کہ ہمارے شیخ کا مقام اتنا بلند ہے، بابا جی کا اتنا مقام بلند ہے کہ ہماری پہنچ سے باہر، دسترس سے باہر ہمیں نظر ہی نہیں آ رہا۔ لیکن پھر ان میں سے ایک دو نے عرض کیا حضرت کے پاس آ کے، بابا جی کے پاس آ کے عرض کیا کہ بابا جی ہم نے آپ کے اللہ کے ہاں آپ کا درجہ اور مقام ہم نے ڈھونڈا، تو لیکن ہمیں کچھ نظر نہیں آیا، تو آپ بتلائیے کہ آپ کا کیا اللہ کے ہاں مقام ہے کیا؟ تو بابا جی جو ہے نا رونے لگے، وہ رونے لگے تو فرمانے لگے کہ بھائیوں، میرے بچوں، میں کوئی ولی نہیں، میں کوئی پہنچا ہوا کوئی بزرگ نہیں ہوں، بلکہ میں تو ایک چور تھا، ڈاکے ڈالتا تھا، چوریاں کرتا تھا۔ اب میں بوڑھا ہو گیا تو میں نے سوچا کہ چلو میں کسی طرح سے کھانے پینے کا اپنے بندوبست کروں کہ میرے بہرحال کھانے پینے کا بندوبست میں نے سوچا کہ میں کر لوں، تو میں یہاں پر آ کے بیٹھ گیا آپ کے گاؤں کے باہر، اس چھوٹی سی جگہ میں نے بنا لی ہے۔ تو مقصد میرا تو یہی تھا کہ میرا وقت جو زندگی کا ہے وہ باقی ماندہ جو زندگی ہے وہ گزر جائے اور مجھے کسی طرح کی کوئی محنت نہ کرنی پڑے۔ تو میرا تو مقصد بھائی یہ تھا، میں نے پھر آپ کو اللہ کا نام بتلایا۔ اللہ کے نام کی تاثیر جو ہے اس کی برکت آپ پر اور آپ کے اخلاص اور اللہ کی رحمت، اس سے یہ اثر ہوا کہ آپ کو اللہ نے اپنے مقبول بندوں میں شامل فرمایا۔ تو اب یہ رونے لگے وہ بابا جی، کافی دیر روتے رہے، پھر انہوں نے ان سے نوجوانوں سے کہا کہ اب میرے بیٹوں، تم پر بھی لازم ہے کہ تم اپنے جس نے تمہیں بتلایا اللہ کا ذکر، اللہ کا نام میں نے بتلایا، تو اب آپ بھی میرے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں کہ اللہ پاک مجھے معاف کر دے، اللہ پاک میرے کمی کوتاہی جو مجھ سے ماضی میں جو غلطیاں ہوئی ہیں وہ اللہ پاک مجھے معاف کر دے، تو کچھ میرے لیے آپ دعا کریں۔ چنانچہ ان سب نے پھر دعا کی، مل کے نا سب نے اپنے شیخ کے لیے دعا کی اور رو رو کے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی اور اللہ پاک نے ان بابا جی کو بھی اللہ نے معاف کر دیا اور مقبول بندوں میں شامل کر دیا۔ بہرحال اچھا، یہ میں نے واقعہ آپ کو اس لیے سنایا، دیکھو عاجزی اور انکساری اور اپنے کسی بھی عمل کو، ایک بہت بڑے عالم تھے حضرت مولانا قاری عبدالرشید صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ میرے مرشد تھے، اول مرشد۔ تو ان سے میں نے جب عرض کیا کہ انہوں نے مجھے ذکر بتلایا، آج سے کوئی تقریباً 40 سال پہلے کی بات، انہوں نے مجھے 40 سے بھی زیادہ، انہوں نے ذکر بتلایا مجھے، پاس انفاس کا ذکر ہے یا جہری ذکر، وہ بتلایا، اور اس کے بعد لیکن حضرت نے نا یہ واقعہ مجھے سنایا
مجھے ابھی تک یاد ہے یہ پورا واقعہ سنا کے، تو اپنے بارے میں انہوں نے فرمایا کہ میں کسی قابل نہیں ہوں، جس طرح سے انہوں نے بابا جی نے دعا کرائی تھی، تو میں ابھی آپ یہ ذکر کریں اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے مقبول بندوں میں شامل فرمائیں گے، تو پھر بھائی میرے لیے بھی دعا کرنا۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ خود بہت بڑے سلسلے کے بزرگ تھے، حضرت مجاز تھے، لیکن عاجزی کا یہ عالم تھا کہ ان بابا جی سے اپنے آپ کو ملایا۔ تو یہ نیک لوگ اللہ والے جو ہیں یہ اپنے کسی بھی عمل کو نہیں سمجھتے کہ میں کچھ کر رہا ہوں یا بلکہ اپنے آپ کو عاجز اور مسکین ہی سوچتے ہیں بس۔ تو اس لیے ہمیں بھی بھائی اپنے آپ کو کم تر سمجھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو معاف فرمائے۔ اپنے کسی بھی عمل پر جو بندہ اپنے کسی عمل پر اترایا، سمجھ لو کہ وہ عمل اس کا مردود ہے کہ جس عمل پر وہ اترایا ہے، اور جس عمل کے کرنے کے بعد اس میں اور زیادہ مزید عاجزی پیدا ہو گئی، سمجھو کہ وہ شاید وہ مقبول ہو جائے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔